आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश होने का इंदिया। दौरे अमरीका में पाकिस्तानी सफारत खाने में ज़हराने से खिताब में कहा, अपने वादे पर अमल करेंगे। मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी, दूर ही रहना चाहती हैं। कमज़ोर मुल्की मईशत की बहाली हमारे मुआशरे के तमाम हिस्सेदारों की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। कोई सिफारतकारी नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PTM और इत्तेहादी जमातों की क़यादत का मुशावरती इजलास। नए आर्मी चीफ की तकर्री पर मुशावरत, ऑडियो लीक्स, साइफर मामले और इमरान खान के लॉन्ग मार्च बारे हिकमत अमली पर गौर। साइफर मामला कानून के मुताबिक हल करने, ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत। लॉन्ग मार्च में तमाम इख्तियार राना सनाउल्लाह के हवाले। आम इंतखाबात वक्त पर कराने का अज़्म। डॉलर सस्ता होने पर इसहाक डार की पजीराई। आर्मी चीफ कोई भी आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तकर्री मेरिट पर होनी चाहिए। ये मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये सिक्योरिटी थ्रेट हैं। एक मुजरिम कैसे आर्मी चीफ का फैसला कर सकता है? इनको अपनी करप्शन का डर है, मुझे कोई डर नहीं। साइफर कहीं चोरी नहीं हुआ, मास्टर दस्तावेज दफ्तर खारिजा में होती हैं, इन्हें फिर NRO दिया गया। लॉन्ग मार्च की तारीख किसी को नहीं बताऊंगा, राना सनाउल्लाह हमें कैसे रोक सकता है? इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI के खिलाफ शिकंजा तैयार। साइफर से मुताल्लिक इमरान खान की ऑडियो लीक्स पर इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन टीम के सरबराह होंगे। टीम में ISI, MI और IB के 3 नुमाइंदे भी शामिल। वफाकी काबीना ने 1 अक्टूबर को FIA को तहकीकात करने की मंजूरी दे दी। टेप लीक हुई है, ऑडियो टेप, जिसमें उन्होंने बार बार कहा है कि अमेरिका का नाम नहीं लेना और इसका जो है मिनट्स जो है चेंज करने, यानी सारी जालसाजी जो है वो सारी सामने आ गई। इमरान खान को ऑडियो लीक्स के बाद कुछ एहसास करना चाहिए था। चाहते हैं कानून और आइन के मुताबिक इमरान खान पर हाथ डाला जाए। इमरान खान की जलसों में गलत बयानी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। इसे नवंबर के होल पड़ रहे हैं। नवंबर खैर खैरियत से गुजर जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हमारे केस माफ़ नहीं हुए। आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवा माह के आखिर या नवंबर के आगाज़ में शुरू होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का दौरा लाहौर। पार्टी उमूर और लॉन्ग मार्च पर मुशावरत के लिए इजलास। इमरान खान ने इजलास में पार्टी अरकान से हलफ लिया। बोले हकीकी आज़ादी की तहरीक अहम है, हकीकी आज़ादी की हिफाजत करनी है। जब कॉल दूंगा आपने निकलना है, सबने मेरे साथ हलफ उठाना है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज को साइफर से मुतालिक इल्म ही नहीं, वो किसी से पूछ ही लें। ऐसा नज़र आ रहा है पाकिस्तान में एहतसाब का अमल ख़त्म हो गया है। मौजूदा हुकूमत का बुनियादी एजेंडा ही अपने खिलाफ केसेस ख़त्म करना था। हुकूमत ने केसेस ख़त्म करने के लिए नैब क़वानीन तब्दील किए। वज़ीर इत्तलात का लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान को सवालात के जवाब देने का चैलेंज। मरियम औरंगज़ेब बोली सैलाब मुतासरीन की मदद करने की बजाय लॉन्ग मार्च की तैयारी। कौमी सलामती के साथ खेल खेलने वाला फॉरेन एजेंट इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है? कश्मीर फरोश फॉरेन एजेंट, तोशाखाना चोर, फरागोगी के करप्शन का शरीक मुजरिम इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है? पहले इन सवालों के जवाब दें, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। जितनी गैस हमारे पास पिछले साल थी उतनी गैस का हसूल हम कर चुके हैं। आपने खुद ही बता दिया कि बिड्स तो हो रही हैं यके बाद दीगरे, मगर कोई गैस हो तो फिर गैस मिले तो जिम्मेदारी हमारी है। तो हमने जितना हमारे पास पिछले साल गैस हमें जितनी चाहिए थी उतनी गैस का हमने इंतज़ाम कर लिया है। इस वक्त हम एक पूरा मौसर प्लान बना रहे हैं जिसके तहत इंशाअल्लाह पिछले साल से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। 4 महीने के बाद हम पूरी तरह से तो गैस के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। जब इमरान न्याजी साहब के कहने पर और नैब न्याजी गठजोड़ जिस ज़माने में अरूज पर था,
تو اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف بے بنیاد کیسز بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ قومی اسمبلی کی پہلی 2 روز جو اپوزیشن کے بینچز کی ہیں ادھر بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا، تمام رہنما اپوزیشن کے وہ سلاخوں کے پیچھے تھے۔ نون لیگ کے رہنما مصدق ملک کہتے ہیں ایک خاتون کو سال بھر جیل میں رکھا گیا، مریم نواز کی بریت اللہ کی لاٹھی بے آواز کے مصادق ہے۔ NICL کے 24 ارب اور معلم جبہ کے اربوں روپے کے اسکینڈل کا کیا ہوا؟ عطا تارڑ بولے نیب نیازی گٹھ جوڑ نے اپوزیشن کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا۔ نیب قوانین میں ترامیم نظام کا بہتر کرنے کے لیے لائی گئی ہیں۔ نیب ترامیم سے نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کو فائدہ ملنے کا تاثر غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ قوانین اگر میرٹ کے اوپر کسی قانون پر بھی کوئی بات ہوتی ہے، جیسے چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں، اس پر اب یہ ایک اوپن بحث ہو سوسائٹی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر ایک اوپن بحث ہو، اور کسی فرد واحد کو اس کا فائدہ دینے کی بجائے اگر واقعی ایک قانون، کیونکہ ابھی انہوں نے یہ جو ریمارکس دیے میرے خیال فیصل بوڈا صاحب کے، تو اب کوئی کہے کہ کوئی ایسا قانون ہو جس میں فیصل صاحب کے لیے کوئی الگ قانون بنے یا نواز شریف کے لیے کسی اور کے لیے، وہ مناسب نہیں ہے۔ آج 5 سال بعد واپس کیوں تشریف لے کے آئے ہیں؟ یہ سوال ہمارے پاس بھی ہے نا آپ کا جواب مانگنے کے لیے۔ اور پھر آپ مجھے یہ بتائیے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ نے ایسٹس ڈکلیئر کیے اپنے، اور میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ اگین کوئی 1 ارب کے ایسٹس ہیں۔ کیا بزنس آپ کا؟ PTI رہنما شہباز گل کہتے ہیں مریم نواز کا احترام ضروری ہے، کیا ہماری خواتین کا احترام ضروری نہیں؟ مریم نواز کے والد، بھائی اور بچے لندن میں ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ مریم نواز کی جائیداد اور پیسہ بھی باہر پڑا ہے۔ یاسمین راشد بولیں مریم نواز کے بھائی تمام فلیٹس کی ملکیت مان رہے ہیں۔ اسحاق ڈار سے کسی نے پوچھا کہ وہ 5 سال کہاں تھے؟ مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں شہباز شریف کے جھوٹ کی کوئی حد نہیں۔ شہباز شریف کے زرداری سے متعلق بیان اور مہنگائی کے خاتمے کے دعوے ایک جیسے تھے۔ PDM کی 13 جماعتیں ایک انتخابی نشان پر الیکشن لڑکے دکھائیں، انہیں شکست ہوگی۔ الیکشن میں عمران خان کا امیدوار ان سب جماعتوں پر بھاری ثابت ہوگا۔ پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر جب ان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت گرایا گیا تو اس کا ایک مقصد تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو پاکستان جو ترقی کے راہ پہ چل رہا ہے اس کو ڈی ریل کر دیا جائے، جو کہ کچھ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں وہ دیکھنا نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامک طور پر اتنا مضبوط ہو سکے کہ آنے والے وقت میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ تحریک انصاف کی حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا، بیرونی طاقتوں کو برداشت نہیں پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ نون لیگ کا مقصد اپنے کیسز ختم کرنا ہے۔ کیا کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنی سزائیں ختم کرانے کے لیے قانون ہی ختم کر دیں؟ صوبائی وزیر میاں اقبال کا طنز، بولے پاکستان بنانا ریپبلک بن چکا ہے، انہوں نے NRO 2 لے لیا ہے، یہاں امیروں اور غریبوں کے لیے الگ قانون ہے۔ وفاقی کابینہ میں مزید توسیع، سابق گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ معاون خصوصی مقرر۔ طارق باجوہ کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ طارق باجوہ کی شمولیت سے وفاقی کابینہ کے اراکین کی تعداد 75 ہو گئی۔ 29 میں سے 23 معاونین خصوصی کے پاس کوئی قلمدان نہیں۔ مفتاح اسماعیل اور جاوید لطیف بھی بغیر محکمے کے وفاقی وزیر ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس، تھرکول مائنز کو ریلوے سے منسلک کرنے پر غور۔ شہباز شریف کی منصوبہ مارچ 2023 تک مکمل کرنے کی ہدایت، بولے 2018 سے 2022 تک روکی گئی ترقی کو بحال کر رہے ہیں، قومی اہمیت کے منصوبے جلد مکمل کرنے ہیں۔ گزشتہ 4 سال میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا، ملک اور قوم کا پیسہ برباد کرنے کی گھناؤنی سازش کی گئی۔
ہماری یہ کوشش ہوگی اور بھرپور کوشش ہوگی کہ 23 مارچ 2023 کو یہ ریلوے کا نظام تھر سے کوئلہ پورے پاکستان اور شمال جنوب ہر طرف لے کے جائے گا۔ تھرکول مائنز کو ریلوے لائن سے منسلک کرنے کی معاہدے کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف بولے تھرکول کوئلہ ایک نعمت ہے، تھر کا کوئلہ نعمت ہونے کے ساتھ یہ منصوبہ ایک انقلاب لے کر آئے گا۔ کوئلے سے 300 سال تک 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، $1 لاکھ سے زائد کا زر مبادلہ بچے گا۔ کوشش ہوگی کہ 23 مارچ 2023 کو تھر سے کوئلے کی ترسیل کی جا سکے۔ تھر میں ریلوے کا نظام بن جائے تو پورے ملک کو کوئلہ جائے گا۔ حکومتی ٹیم کے سی ڈی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں کسان اتحاد یونین کے نمائندوں سے مذاکرات۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا وزیر اعظم سے کسان اتحاد یونین کے مذاکرات کامیاب رہے، کسان کی خوشحالی کے بغیر فوڈ سیکیورٹی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف رواں ماہ کسان پیکج کا اعلان کریں گے۔ کسان اتحاد یونین نے کہا ملک میں زراعت ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ استعفوں کی منظوری سے متعلق پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ آج درخواست پر سماعت کریں گے۔ قانون کے مطابق پٹیشنرز کو سنے بغیر اسپیکر اطمینان نہیں کر سکتا۔ عدالت اسپیکر کو ہدایت دے وہ استعفے منظوری سے متعلق اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں اور مستعفی اراکین کو بلا کر سنیں۔ درخواست میں استدعا۔ احسن اقبال کی زیر صدارت NFRCC کا اجلاس۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ربی کی فصل، گندم اور تیل کے بیجوں کے منصوبے پر غور۔ کسانوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں متاثرہ علاقوں میں بیجوں کے تقسیم کے عمل کو ہر حال میں شفاف بنایا جائے گا۔ زیرآب قابل کاشت رقبے کا جائزہ لیا جائے۔ امدادی سرگرمیوں کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔